مطلب یہ جو آپ یہ پی ٹی آئی کا وکٹم ہوڈ ہے، میں ذرا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. جو حلقہ کھولا ہے وہ دکھایا ہے. 293 کے قریب پٹیشنز جو ہیں 73% جو ہے وہ انہوں نے 4 مہینے کے اندر نپٹائی. انپریسیڈنٹڈ. تو جو وہ نپٹائی کیسے ہے؟ یہ تو سوال پوچھنے کا یہ ہے طلعت. تو آپ یہ کہیں کہ جب تک ٹریبونل سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا آپ کو قابل قبول نہیں. میں حق کا بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں گنتی کر دیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ کے پاس لیگل ریکورس ایک ایسی سپریم کورٹ ہے جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے اثر سے کافی باہر ہے، جس کے ذریعے آپ کی پارٹی کے ایک رکن جس کا آپ نے ذکر کیا سرور صاحب کا، ان کو ایک عمومی سی ریلیف ملی ہے. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے جو کیا، آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ ابھی بھی اس اثر کے تابع ہے، لہٰذا آپ یہ لیگل ریکورس نہیں لے رہے یا کیا؟ میں آپ سے جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ایک پارٹی کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ایک دفعہ دوسری پارٹی پاور میں آ جائے، آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے. آپ کہتے ہیں یہ حلقہ ہے، آپ بیٹھے یہ حلقہ کھولے. میں نے لیٹر نہیں کر سکتے. آپ کس قانون کے تحت آپ حلقہ کھولیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نہیں کھول سکتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں آپ. میں آپ کو آپ نہیں حلقہ. اچھا یہ بات سن رہے ہیں، قانون قاعدے کے تحت بات سن رہے ہیں، لیکن آپ ڈسپوز آف آپ کے فیور میں نہیں. فیور میں نہیں، میں کاؤنٹنگ کے بعد ڈسپوزل کریں نا. سب سے کنفرم کرتا ہے کہ 1970 کے علاوہ سارے الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے نتیجہ کیا جمہوریت ہی نہیں آئی یہاں. اگر الیکشن کیا تھا نا، تم ڈر رہے ہیں بتانے سے. میں نے 4 حلقے صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 65 حلقے کہہ دیتے تو وہ تو یہاں 15 سال کے اندر 65 حلقے پورے نہیں ہونے تھے. ہم نے صرف 4 حلقوں کی ڈیٹیل آڈٹ مانگی تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ الیکشن سسٹم اگلی الیکشن کے لیے ٹھیک ہو جائے. نقطہ فکر ہمارا ایک ہی ہے لیکن رستہ ہم ڈیفرنٹ تجویز کریں. یہ بلیو کہ اس نظام کے اندر سے گنجائش نہیں ہے. آپ جو رستہ کہہ رہے ہیں پلیز طلعت آپ خود انویسٹیگیٹ کریں کہ اس رستے کے ذریعے آپ کو انصاف کیسے ملے. اس پہ یہ بتا دیں. لیٹس موو آن دین. اسی پہ رہتے ہوئے چونکہ ہم اسی ٹریجیکٹری کو آگے لے کے جاتے ہیں. جب میں اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ سب سے برا الیکشن اور اس کے اندر بدترین دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی دھاندلی نہیں ہوئی. اور آپ نے بڑے واضح انداز سے بیان کر دیا، پریس کانفرنس بھی کر دی، انٹرویو میں بتا دیا. اور آپ جہاں پر آپ کی پارٹی پٹیشنز کے اندر گئے ٹریبیونلز کے اندر، وہاں سے جس قسم کا انصاف ملا آپ کے خیال میں اس سے اچھا تھا کہ انصاف نہ ہی دیا جاتا. کریکشن کر دوں، یا تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. جدھر کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ دھاندلی 50 ہزار ووٹس کی نکلی. ٹھیک، فیئر نا. اوکے لیٹس موو. اب اس ادھر ہی رک جائیں. اب مجھے یہاں بتا دیں کہ کیا ایسا الیکشن قبول ہے؟ اچھا ایک اور میں آپ کو سٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں. چلے ہمیں چھوڑ دیں. فیفن تو ہم پی ٹی آئی نہیں ہے نا. فیفن تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے. آپ صرف اس کی رپورٹ دیکھ لیں. انہوں نے 70,000 تقریباً پولنگ سٹیشنز ہیں، 35,000 پولنگ سٹیشن کو آبزرو کیا. 73,000 اس کے اندر قانون توڑے گئے الیکشن لاز کے. یہ فیفن کی رپورٹ ہے. 65 ویسے آپ کی کنسٹیچوئنسی میں بھی ہیں، پشاور ون میں تو توڑے گئے نا. میں نے تو نہیں نا توڑے، میں تو نہیں الیکشن کنڈکٹ کر رہا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے پہلے تو لاز توڑے گئے. لیکن اور انٹرسٹنگ فیکٹس، 90 حلقے ایسے ہیں جن کے اندر آروز نے غیر قانونی طور پہ جب الیکٹرل لسٹ پبلش ہو گئی انہوں نے ووٹس ایڈ کر دیے. سب سے زیادہ میاں والی کے حلقے میں 30,000 ووٹ ایڈ کر دیا. یہ ٹوٹلی قانون کے خلاف ہے. پھر 35 پینچر ایسے لگے جدھر ان 35 پینچروں کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہے جس سے رزلٹ چینج ہو گیا. ریجیکٹ کر کے 35 جگہ پہ رزلٹ چینج کیا. پاکستان کی تاریخ میں اتنے کبھی ووٹ ریجیکٹ. اس میں سے 10 حلقے ایسے جس پہ پی ایم ایل این تو ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کی زیادتی ہوئی. تو ٹھیک ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فیفن کی رپورٹ ہے، اچھا پھر پولنگ سٹیشن سکیم دینے کے بعد پولنگ سٹیشن چینج کر دیے گئے. یہ سارے فیفن کی رپورٹ ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل رپورٹ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ سوچیں گے کہ پاکستان میں جیسا الیکشن کروایا گیا ہے ایسے الیکشن کروانے سے بہتر الیکشن نہ کروائیں اور بادشاہ قائم کر دیں. شریف خاندان پہ آتے ہیں. ایک بڑا اہم سٹیٹسٹک ہمارے سامنے آیا. آپ نے فرمایا تھا کہ الیکشن مکمل طور پر ایک ہوا. آپ کی پارٹی نے صرف 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ٹریبونل سے رجوع کیا. تو میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ریگنگ بالکل نہیں ہوئی، یا اتنی ریگنگ ہوئی کہ آپ نے سمجھا کہ یہاں پہ جانے کی 3 جو ہے از این آڈیٹی
کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر آپ کو ملک کو گورن کرنا ہے تو تمام سیاسی نظام کو درست کرنا ہوگا، اور صوبوں کے اندر جو نظام ہے بالخصوص الیکشن کا، اس کو درست کے بغیر ملک کو نہیں چلا سکتے. میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے خیال میں صوبائی سطح پر کتنی ریگنگ ہوئی ہوگی؟ دیکھیں ریگنگ تو اتنی صوبائی ہوئی جتنی سینٹر میں ہوئی. تو 3 ٹریبیون کے پاس کیوں گئے؟ ارسل نے دیکھیں تحریک انصاف نے 80% ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جنہوں نے کبھی پہلے الیکشن نہیں لڑی تھی. 35% ٹکٹ دیا نوجوانوں کو، وہ بھی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے. یہ جو نوجوان تھے ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا الیکشن، ان کو ہم نے پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے فنڈ ریزنگ کر کے ہم نے ان کو پیسے دیے الیکشن کے لیے. تھوڑے سے معمولی تھے لیکن ہم ایک چینج کی پارٹی تھے، ہم نئے لوگوں کو لانا چاہتے تھے. پہلے تو کوئی یہ پتا چلا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، لوگ نئے تھے پہلی دفعہ. آپ تو کرتی تھی، تیاری تھی آپ کی جماعت کی، مجھے اتنے آپ کے اتنی کانفرنس یاد ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے پولنگ ایجنٹس بٹھائیں گے اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. یو ہیڈ سیڈ دس، سو یو ڈسکور کہ آپ یو آر ایل پریپیئرڈ. 2 چیزیں ہوئی. ایک ہم نے پارٹی نے کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی لے کے آئیں پھر باہر لے کے آئیں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرایا گیا. ہماری جو کیونکہ کبھی پہلے ہوا نہیں، یاد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرواتے، ہم ان کے ماڈلز فالو کر لیتے. کیونکہ ہم پہلے خود کر رہے تھے، ووٹرز لسٹ بنائی، اس کے اندر ہمیں 3 مہینے کی جگہ 11 مہینے لگ گئے. وہ الیکشن ایکسٹینڈ ہو گیا. اس میں ہم نے غلطیاں کی، ہم نے سیکھا اور انشاءاللہ اگلا الیکشن بہترین کریں گے جو ہم نے چیزیں سیکھی. لیکن ہمیں ٹائم کم رہ گیا. لیکن ہم بینک کر رہے تھے 90 دن کی کیمپین ہوگی، انہوں نے 45 دن کی کر دی. اب جب 45 دن کی کیمپین ہوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ملا، کیونکہ ہم نے تبدیلی رضاکار تیار کیے ہوئے تھے. ان لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دینی تھی پولنگ سٹیشنز کو مین کرنے کے لیے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم اپنے پولنگ سٹیشن پولنگ ایجنٹس بنا سکیں، ان کی تیاری کروا سکیں، کیونکہ نئے لوگ تھے. لیکن جدھر تو پرانے لوگ تھے وہ تو اپنے حلقے جیت گئے، جو پہلے پرانے وہ تھے. جدھر نئے لوگ آئے ان کے پاس ان کو پولنگ ایجنٹس بھی نہیں تھے، لوگ اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کیمپین کرنے کا. اور جب وہ الیکشن ہوا اور جیسے ہوا انہوں نے اس کو چیلنج کیا. 3 سیٹوں کے اوپر ٹریبیونل پہ جانا ڈزنٹ جسٹیفائی. نہیں وہ ایشو نہیں ہے، بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں اگر آپ نے کہا کہ ہول سیل ہوا ہے، ریگنگ ہوئی ہے، اب جہانگیر ترین کی سیٹ کے اوپر جو پروونشل سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی ریگنگ ہوئی ہوگی، لیکن اس کے اوپر آپ ٹریبیونل کے اندر نہیں جاتے ہیں. آپ پروونشل اسمبلی کی سیٹوں پہ ریگنگ پر آپ ٹریبیونل کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ایشو کیوں نہیں؟ ایک کچھ اور کچھ کہہ رہا ہوں. پہلے تو میں نے آپ سے پھر سے عرض کیا کہ نئے لوگ تھے، لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ سمجھنے میں 6 مہینے لگے کہ ایکچولی 2100 پیج کا ہم نے وائٹ پیپر پروڈیوس کیا، یہ سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے. اور ابھی تک اب آ کے ہمیں جو میں 11 کی پریس کانفرنس کر رہا ہوں ہم پبلک کو بتائیں گے انہوں نے کیا کیسے ہے. وہ تو ہمیں ٹائم لگا اس کے لیے، پھر انویسٹیگیشن کیا. تو نئے لوگ تھے ان کو سمجھ پارٹی کا گھاگ زیر سیاستدانوں کے پاس ہے. اب شاہ محمود قریشی نئے تو نہیں ہیں، نئے تو نہیں ہیں، جہانگیر ترین نئے تو نہیں ہیں، حامد سرور صاحب نئے تو نہیں ہیں، سرور خان جیت گیا. کے پارٹی کے پاس جو پولیٹیکل وزڈم یا دانشمندی کی کمی نہیں تھی. آپ کے پاس پارٹی چلانے والے جو پرانے تھے جن کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی تھی، پولنگ سٹیشن مین کرنا تھا، وہ تقریباً سارے جیت گئے. وہ لیکن وہ تھے کم، 80% نئے لوگ تھے. نئے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ چیزیں ایکیومولیٹ ہوئی. میرا پوائنٹ متعلق کچھ اور ہے، آپ غلط طرف لے گئے اس آرگیومنٹ کو. آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یاد رکھیں عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب عمران خان نے تو 2 میں سے ریکارڈ ووٹس لے لی. میں تو پھر بھی ایک پوری صوبائی اسمبلی میں کا ایک چیئرمین ہوں، میں تو پھر بھی بیٹھا ہوں. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ پاکستان جس طرح تیزی سے ہم نیچے اس کو لے کے جا رہے ہیں، جب تک آپ کے اسمبلی کے اندر صحیح لوگ نہیں آئیں گے آپ کا کوئی فیوچر نہیں. صحیح لوگ تب آئیں گے جب آپ اپنا الیکٹرل پروسیس ٹھیک کریں گے. جو الیکٹرل پروسیس ہم 14 مہینے سے مر کے 14 حلقے صرف مشکل سے کھول سکتے ہیں جن کی گنتی ہوئی ہے 14 حلقوں کی، اور انہوں میں میسو فراڈ نظر آتا ہے. اور ہم ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے الیکٹرل پروسیس ٹھیک کرنا ہے تاکہ صحیح لوگ اوپر آ سکیں. اس سوال کے اوپر لیٹ می ٹیک اے بریک. ہیٹ از بلڈنگ اپ ان دس روم. راضی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے اسی طریقے کے ساتھ کہ ہم نے ملک کی قسمت بدلنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ کیا درست ہے یا نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ.
برگلا کی پہاڑیوں سے لے کے 10 لاکھ آپ فرما رہے ہیں، بنی گلا جہاں تک اب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے فیصل مسجد سے لے کے اور اسے پارلیمان تک، کیونکہ اسلام آباد کا حدود اربہ بھی ہمیں دیکھنا ہے نا، تو 10 لاکھ لوگوں یہ ایک جمع غفیر ہے. آپ پہنچ گئے، آپ نے تقریر کر دی، آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت ہیز ٹو گو. واٹ از یور فرسٹ ڈیمانڈ؟ ہم بس سیدھا ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے. حکومت قابل قبول نہیں ہے 14 اگست آنورڈ. ہمیں کسی جگہ انصاف اس لیے نہیں ملا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. اس نظام کے اندر سے گنجائش نہیں ہے انصاف. آپ جو رستہ کہہ رہے ہیں پلیز طلعت آپ خود انویسٹیگیٹ کریں کہ اس رستے کے ذریعے آپ کو انصاف کیسے ملے. ریجیکٹ کر کے 35 جگہ پہ رزلٹ چینج کیا. پاکستان کی تاریخ میں تک کبھی ووٹ ریجیکٹ اس میں سے بس 10 حلقے ایسے جس پہ پی ایم ایل این تو ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کی زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے، کیا صرف قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر ریگنگ بالکل نہیں ہوئی؟ دیکھیں ریگنگ تو اتنی صوبائی ہوئی جتنی سینٹر میں ہوئی. پہلے تو ان کو یہ پتا چلا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے. لوگ نئے تھے پہلی دفعہ. آپ تو کرتی تھی، تیاری تھی آپ کی جماعت کی. مجھے آپ کی اتنی کانفرنس یاد ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے پولنگ ایجنٹس بٹھائیں گے اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. یو ہیڈ سیڈ دس، سو یو ڈسکور کہ آپ یو آر ایل پریپیئرڈ. پروگرام خوش آمدید ناظرین، ہم عمران خان جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے بات کر رہے ہیں اور بڑی دھواں دھار قسم کی بات چیت چل رہی ہے. خان صاحب یہ بتائیے گا تو ذرا آپ پکچر کرتے ہیں 14 اگست جمع غفیر، برگلا کی پہاڑیوں سے لے کے 10 لاکھ آپ فرما رہے ہیں، بنی گلا جہاں تک اب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے فیصل مسجد سے لے کے اور اسے پارلیمان تک، کیونکہ اسلام آباد کا حدود اربہ بھی ہم نے دیکھنا ہے نا، تو 10 لاکھ لوگوں یہ ایک جمع غفیر ہے. آپ پہنچ گئے، آپ نے تقریر کر دی، آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت ہیز ٹو گو. واٹ از یور فرسٹ ڈیمانڈ؟ ہم بس سیدھا ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، لیکن مین پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھ دیں گے. دھاندلی شدہ، دھاندلی کر کے جعلی مینڈیٹ لے کے حکومت کی کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں گورنمنٹ کرنے کی. ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. ایک آج کی پریس کانفرنس میں حلقے لے آئے ہیں، سارے حلقوں میں فراڈ ہوا ہے جو کھلے ہیں، اور دوسرے میں ہم انشاءاللہ آپ کو نام لے کے بتائیں گے کون کون میچ فکسنگ میں شامل تھا 11 تاریخ کو. ہم پاکستانی قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ حکومت کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے آئی ہے. اس لیے ایک ہی آئینی طریقہ ہے ری الیکشنز. ٹھیک ہے، حکومت قابل قبول نہیں ہے 14 اگست آنورڈ. ابھی بھی قابل قبول نہیں ہے، دھاندلی شدہ حکومت ہے. اچھا، اور طلعت یہ بھی لوگوں کو ثابت کر دیں گے کہ 14 مہینے میں سارے قانونی طریقے استعمال کیے، الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبیونلز، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ان چاروں جگہ ہم گئے. چاروں جگہ ہم نے ان کو کہتے گئے کہ 4 حلقے کھول دیں. ہم آپ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں ملک کے لیے پوری آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہمیں کسی جگہ انصاف اس لیے نہیں ملا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی. 10 لاکھ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے تمام قوم کو بتا دیا، ٹی وی کیمراز رول. میں امیجن کر رہا ہوں، ایک پکچر بنا رہا ہوں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر آپ بیٹھ گئے وہاں پہ؟ بیٹھ گئے اور جب ایک ملک میں لوگوں کو آئینی قانونی طور پہ انصاف نہیں ملتا پھر لوگ سڑکوں کے اوپر انصاف لیتے ہیں. جس طرح ہم آگے نا، ہم چیف جسٹس کو جب ہم بحال کرنے آئے تھے، آئینی طریقہ تو کوئی نہیں تھا. مجھے بتایا نا، نواز شریف خود لیڈ کر رہے تھے. ویسے میاں صاحب کی یادداشت بڑی کمزور ہے، اب وہ غیر جمہوری ہو گیا ہے، لیکن جب تب لیڈ کر رہے تھے تو تب وہ جمہوری تھا. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بے نظیر کے خلاف ایک مارچ اناؤنس کی تھی 90s میں. تو یہاں پاکستان میں جب ہمیں جو چیف جسٹس کو انہوں نے بحال نہیں کیا تھا، 2 دفعہ لانگ مارچز ہوئی، دونوں دفعہ نون لیگ شامل تھی ہمارے ساتھ، ہم بھی اس میں شامل تھے. ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں انصاف ملا، ہمیں کوئی اور طریقہ نہیں تھا سڑکوں پہ، اور وہی سیناریو آج ہے. ٹھیک، تو آپ وہاں پہ بیٹھ گئے. تو اب حکومت تو نہیں جائے گی آپ کے بیٹھنے سے، کیونکہ آج الیکشن کمیشن کا بیان ہے، بھلے اس کی کیا بھی وقت ہو. الیکشن کمیشن نے تو بھلے کیا بھی وقت ہو، الیکشن کمیشن نے تو پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نون لیگ کے سیکنڈ اوپننگ بیٹسمین ہیں. 2 اوپننگ بیٹسمین ہیں، ایک الیکشن کمیشن ہے اور ایک اور آدمی ہے. اچھا، تو حکومت تو نہیں جائے گی. سو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں جانا، تو کیا ہوتا؟ میں ذرا بطور لیڈر آپ کو یو ہیو ٹو پلان اہیڈ نا جی. میرا طلعت آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا آور ٹو آور پلان ہے. آور ٹو آور پلان ہے، 1 گھنٹے کا پلان ہے. ہم آئیں گے، کیا کریں گے، ہم پھر بیٹھیں گے، کتنی دیر بیٹھیں گے، جتنی دیر بھی لگے گی. اپنی ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہماری
اس fraudulent الیکشن کے تحت جو گورنمنٹ آئی ہے اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ بھول جائیں الیکشن. اس کے بعد اگر آپ نے ایسی گورنمنٹ چلانی ہے, دھاندلی کر کے آئیں, بادشاہت قائم کر لیں اپنی, پھر سارے اپنے شہزادے اپنے ارد گرد ان کی اور بچوں کی باریاں تیار کر دیں, یہ جمہوریت نہیں, یہ بادشاہت ہے. ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے بیٹھیں گے اور ایک طریقہ ان کو دیں گے کہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, لیکن وہ تب تک جو ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ جن لوگوں نے, اور وہ میں 11 میں آپ کو لوگوں کا نام بنا دوں گا, کہ جب تک آپ ان کو سزائیں نہیں دیں گے, جب تک آپ چور کو چوری کے اوپر سزا نہیں دیں گے, چوری کم نہیں ہوتی. جب تک آپ کرپٹ کو احتساب نہیں کرتے, کرپشن ختم نہیں ہوتی. دھاندلی والوں کو جب تک آپ پکڑیں گے نہیں, اس ملک جو مرضی ریفارم لے آئیں, آپ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی کمیٹی ریفارم کر رہی ہے, یہ پہلے ہی الیکشن کے اندر جو رولز امپلیمنٹ کر دیتے تو دھاندلی نہ ہوتی. صاحب یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, ان سے بات کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پر ہم اس وقت چھوڑے جا رہے ہیں. آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ یا تو یوکرینین ماڈل ہے جب حزب اختلاف جو ہے اکٹھی ہوتی ہے اور اس کے بعد بہت دیر کے بعد جب ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر وہ پارلیمان پہ قبضہ کر لیتی ہے, فزیکلی چلے جاتے ہیں اس کے اوپر. میں جب چھوٹی سی پارٹی تھی آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوگا, میں انٹرویو کرتا تھا دوسرے مذاق کرتے ہوتے تھے, میں انٹرویو کرتا تھا دوسرے مذاق کرتے ہوتے, آپ بھی کیا دوسرے بھی کرتے تھے, لیکن آپ بھی کہتے ہوتے تھے کہ یہ کیا ہوگا. آپ مجھے بار بار قانون بیچ میں لے آتے ہیں. مجھے معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے آپ سے, قانون کی بات نہیں کرنی. مجھے میاں صاحب کا وقت اب ان کی بادشاہت میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ جمہوری تو وہ ہیں ہی نہیں, کیونکہ بچے جو تیار کر رہے ہیں اپنے وہ جمہوری تو نہیں ہو سکتے, ان کا دور ختم ہوتا. صوبائی چیف منسٹرز بھی گئے, برگلا کی پہاڑیوں سے لے کے 10 لاکھ آپ فرما رہے ہیں, بنی گلا جہاں تک اب بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے فیصل مسجد سے لے کے اور اسے پارلیمان تک, کیونکہ اسلام آباد کا حدود اربہ بھی ہم نے دیکھنا نا, تو 10 لاکھ لوگوں کہیں یہ ایک جمع غفیر ہے. آپ پہنچ گئے, آپ نے تقریر کر دی, آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ حکومت ہیز ٹو گو, واٹ از یور فرسٹ ڈیمانڈ؟ ہم بڑا سیدھا ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے. حکومت تو نہیں جائے گی آپ کے بیٹھنے سے, کیونکہ آج الیکشن کمیشن کا بیان ہے, بھلے اس کی کیا بھی وکالت ہو, الیکشن کمیشن نے تو بھلے کیا بھی وکالت ہو, الیکشن کمیشن نے تو پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نون لیگ کے سیکنڈ اوپننگ بیٹسمین ہے. حکومت تو نہیں جائے گی. سو آپ بیٹھے ہوئے, حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں جانا, تو کیا ہوتا؟ میں ذرا کیونکہ بطور لیڈر آپ کو یو ہیو ٹو پلان اہیڈ نا جی. میرا طلعت آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا آور ٹو آور پلان ہے, جو مرضی ریفارم لے آئیں. آپ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی کمیٹی ریفارم کر رہی ہے, یہ پہلے ہی الیکشن کے اندر جو رولز امپلیمنٹ کر دیتے تو دھاندلی نہ ہوتی. تو مورل آرگومنٹ تو ڈیفیٹ ہو گیا. آپ نے کہا جی کہ مورل آرگومنٹ تو سنتے ہی نہیں ہے, لیگل آرگومنٹ کے بھی آپ نے پرخچے اڑا دے کہ لیگل آرگومنٹ تو پاکستان میں چلتا ہی نہیں ہے اس نظام کے تحت. اب پاور پالیٹکس کا آرگومنٹ اس وقت چل رہا ہے جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے بندے سڑک کے اوپر ڈال دیے, آپ نے ڈیمانڈ اپنی کر دی ہے, حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں جانا. اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ I'm just trying to imagine, کیونکہ ہم بہت بڑے قریب ہیں. ہم آپ کا لائے عمل نہیں جاننا چاہتے, ہم آپ کے اہداف جاننا چاہتے ہیں. لائے عمل آپ کا پریروگیٹو ہے, لیکن اہداف جاننا ہمارا پریروگیٹو ہے ایز ٹیکس پیئرز. تو نیکسٹ ٹائم پھر کیا ہوگا؟ سو حکومت کرے ہم نہیں جا رہے, آپ کریں آپ جائیں. اصل میں جو یہ ساری موومنٹ ہے یہ ہے ڈیموکریسی اور ٹیکس پیئر کے لیے. لیکن یہ ٹیکس پیئر کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت جو بھی حکمران ہو اس کو کویسچن کر سکتا ہے, بادشاہت پہ نہیں کر سکتا. ٹیکس پہ پوچھ سکتا ہے کہ جی میرے ٹیکس کے اوپر آپ 43 لاکھ روپیہ دن کا خرچ کر رہے ہیں بیرون ملک ٹریول پہ, اپنی پرائیویٹ بزنس بڑھانے کے لیے, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے پھر رہے ہیں, وہ بزنس کرتا پھر رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ٹیکس پیئر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایک الیکشن ہوا ہے, 3 ارب روپے کی آپ نے سیاہی لی ہے اور آپ نے پیپر لیا ہے, جس نے جو کہتے ہیں پیپر بھی ٹھیک نہیں اور سیاہی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور 3 ارب روپیہ میرے ٹیکس کا خرچ کیا ہے, کون جواب دے اس کا؟ ہم نے کئی جگہ دیکھا 50 جگہ پہ ایک آدمی کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں, اس کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے, کیوں نہیں اس کو پکڑایا؟ تو ٹیکس پیئر پوچھنا چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا میرے جو ٹیکس کا خرچہ ہو رہا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, یا ایک بادشاہ کے لیے؟ ٹیکس پیئر پوچھی جا رہا ہے, لیکن آگے سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کوئی جواب نہیں آ رہا. پرائم منسٹر سے وہ پوچھنا چاہتا ہے, ٹیکس پیئر پوچھنا چاہتا ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے میریٹوکریسی. میریٹوکریسی کیونکہ بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال کی آپ پڑھ لیں ان کی کتابیں, وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بادشاہ آ گئی